اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اور اس کے ساتھ میں تعارف بھی جنرلی کروا دیتا ہوں۔ میرا نام سید امتیاز علی شاہ ہے اور میں دادا ابو سپیکس کے پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کی بات کرنے سے پہلے وہ چار چیزیں جو ہیں، سبسکرائب کرنا، ان کو لائک کرنا، ان کو کیا وہ کہتے ہیں بیل آئیکن کو پریس کرنا اور اپنے کمنٹس دینا، یہ عزائے کرم ضرور کر دیجیے گا، کیونکہ ہر ویڈیو اسی لیول پہ کاؤنٹ ہوتی ہے جیسے وہ انڈیویجول ہو۔ ایک دفعہ کی کسی کی ویڈیو کو سبسکرائب کیا ہوا ڈزنٹ مین کہ آپ کی ساری آنے والی ویڈیوز سبسکرائب ہو۔ آئیے اب چلتے ہیں اس طرف، کیونکہ میرے پاس ایکچولی دو واقعات تھے، لیکن ایک اس وقت ایک ہم کور کریں گے۔ یہ اپنی نوعیت کا ایک ایسا عجیب واقعہ ہے کہ میں اس وقت 76 پہ ہوں اور 1983 میں میرے ساتھ یہ مسجد نبی میں یہ ہوا، اور اتنا خوبصورت ہے کہ میں آج تک اس کے حصار سے باہر نہیں نکل سکتا۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ میں نے پہلے بھی ایک دو دفعہ آپ کو کہا ہے کہ شکر شکوے سے بہتر ہے، اور مجھے نہیں پتا کہ یہ میرے ساتھ کب سے جڑا، لیکن مجھے اتنا ضرور پتا ہے کہ میں نے کب یہ بہت زور سے کہا، بہت شدت سے کہا، بہت اپنائیت اور دل سے کہا۔ وہ پھر ایک دفعہ انشاءاللہ ہم اس پہ آئیں گے۔ 1983 میرا پلان بنا حج کے لیے، اور میرے ساتھ ایک فیملی نے اسٹرانگلی یہ کہا کہ آپ کی ٹکٹ اور ہماری ٹکٹ ایک ہی فلائٹ پہ اور ایک ہی جگہ ہونی چاہیے، بیکاز وی آر گوئنگ فار دا فرسٹ ٹائم، تو آپ ہمیں حج بھی کرائیں گے، عمرہ بھی کرائیں گے، اور باقی ساری جو چیزیں ہیں۔ میں نے ان سے ایک چیز کہی کہ میں بہت کم زیارتیں کرتا ہوں، میں بیٹھ کے تو بیت اللہ شریف کو دیکھنا زیادہ پسند کرتا ہوں۔ مجھے نہیں پتا ایسا کیوں ہے، لیکن ہے ایسا ہی۔ وہ کہ جی جس طرح بھی ہم چلیں گے، اکٹھے چلیں گے، ہو گیا۔ ہم چلے گئے، وہ کوئی فیملی کے 8-10 افراد تھے۔ میرے بچوں کے کلاس فیلوز بھی تھے، ان کے بیٹی بھی کلاس فیلو تھی میری بیٹی کی۔ تو یہ سفر شروع ہوا، اور اس کے بعد ہم جب عمرہ ادا کر کے اس طرف ہم نے آنا تھا، کیونکہ ایک اس دوران یہ ہوا تھا کہ جب ٹیکسیشن نے مجھے کہا کہ جی آپ نے ہر قیمت پہ فلاں دن آ جانا ہے، کیونکہ ہمیں اوپر سے آرڈر ہیں کہ اس میٹر کو اس سال اس دن تک ہم نے فائنلائز کرنا ہے۔ تو گنجائش کوئی نہیں تھی۔ میں نے ان سے کہا بھی کہ بھئی میرا تو حج کا مسئلہ ہے۔ انہوں نے کہا یار دیکھیں، ہم ایک دوسرے کو بڑی مدت سے جانتے ہیں، تم اگلے سال زیادہ دن لگا لینا، اور یا اس کے بعد عمرے پہ چلے جانا۔ تو یہاں تمہیں اگر ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت گاہ حکم میں مل جائے تو اور تمہیں کیا چاہیے؟ صرف قبولیت ہے نا، قبولیت اگر ہو جائے وہ نیت سے ہونی ہے۔ بہرحال حکم حاکم مرگ مفاجات، بات تو کچھ نہیں ہو سکتی۔ اور میرے بھی ذہن میں آیا کہ یہ ایکچولی میری یہ اجازت اور کہیں سے اتنی ریسٹرکٹڈ ہے، تو چلیں لیٹس ڈو اٹ۔ ہم جب مدینہ شریف پہنچے تو میرے پاس وہ ٹریولنگ ڈے کے بعد ایک دن صرف تھا، اور اس ایک دن کے اینڈ پہ یعنی رات کو یا شام کو
جدہ سے میری فلائٹ تھی لیبیا کے لیے، اور مجھے اس کے بعد نہیں پتا تھا کہ کوئی دوسری فلائٹ ہے یا نہیں ہے یا کس طرح ہے۔ میں نے سوچا ظہر کے بعد نکلیں گے، لیکن ظہر پڑھنے کے بعد طبیعت نے ساتھ نہیں دیا۔ میں اس چیز کو افورڈ نہیں کر سکتا تھا کہ میں اب یہاں اس مقام پہ اس دربار عالی میں آئے ہوئے، اتنی ہستی کے پاس پہنچے ہوئے جہاں کہ ملک الموت بھی اجازت لے کے آتا ہوں، وہاں آ کے میں اپنے آپ کو صرف اتنا زیادہ ہی کر لوں کہ مجبوری ہے۔ یہ مجبوری کوئی مجبوری نہیں، زیادہ سے زیادہ فلائٹ نہیں ملے گی، کوئی مسئلہ ہے، 2 سال دیکھی جائے گی، تو کوئی اللہ تعالیٰ کی ذات حل نکال۔ یہ ہو گیا، اثر پڑی تو ساتھیوں میں سے کسی ایک نے کہا کہ یار آپ نے تو وہ ٹریول کرنا تھا۔ میں کہا یار آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے اس ان لمحات کو چھوڑ کے، اس زیارت کو چھوڑ کے، اس زیارت گاہ کو چھوڑ کے مجھے آگے نکل جانا چاہیے؟ یہ تو ایسا معاملہ ہے جو ہو جائے گا، ہوتا رہے گا، آپ اس کی فکر نہ کریں۔ فلائٹ نہ ملنی ہوئی تو نہیں ملے گی، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو میں کہا کہ ویسے ہم پہلے ہی سوچ رہے تھے، آپس میں بات کی تھی کہ آپ نہیں جائیں گے۔ تو میں نے کہا میں تو کوئی نہیں ہوتا ہوں یہ سوچنے والا، بس یہ اللہ کا کرم ہے۔ نے مغرب بھی پڑھی، عشاء بھی پڑھی۔ عشاء میں مجھے پڑھنے کے لیے بہت دور جگہ ملی، کیونکہ میں وہ پیکنگ چیکنگ یہ ساری چیزوں میں لگا رہا، تو جب وہ میں نے پڑھ لی تو اس کے بعد آ گئے یہ سوچ کے کہ اچھا چلیں یہیں سے اجازت لے لیں، کیونکہ یہ بھی تو دربار نبوی کا ایک حصہ ہی ہے نا۔ تو ذہن میں آیا کہ یار ایک ایسی ہستی، ایک ایسا دربار، بادشاہوں کے بادشاہ آ کے سرنگوں ہوتے ہیں، جہاں وہ آنے کو اپنا فخر سمجھتے ہیں، جو آنے کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں، میں کیا کرنے لگا ہوں؟ میں یہ سوچ کے مسجد نبوی کی طرف چل دیا، اندر گئے، جہاں کے جو طریقہ سلیقہ جس طریقے سے ہو سکتا تھا اپنی عرض گزاری کی، اجازت کی طلب سے اجازت حاصل کی، کچھ نوافل وہاں پڑھے، اور پھر یہ سوچا کہ میں ریاض الجنہ میں بھی کچھ اگر سجدے ادا کر لوں تو کیا ہی خوبصورت بات ہو جائے گی۔ ریاض الجنہ میں میں گیا تو مجھے لگا کہ ایک جگہ بالکل ایسے ہے جیسے خالی، میں نے وہاں 2 نوافل پڑھے، تو جیسے ہی پڑھ کے میں سلام پھیرا تو دیکھا تو کافی لوگ ویٹنگ میں تھے۔ میں نے یہ سوچا کہ دیکھیں میں 2 تو پڑھ لیے، اب میں ان کا حق مارتے ہوئے زیادہ ان کو انتظار کرواؤں تو ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کیا جس نے مجھے یہ نعمت عطا کی تھی۔ اس کے بعد میں نے اپنے آپ کو وہاں سے وڈرا کیا اور میں چل دیا باہر نکلنے کے لیے۔ جہاں تک مجھے یاد ہے میں باب جبریل سے باہر نکلا، تو اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حج کا موقع ہے، لوگ حج کرنے کے بعد یہ ہماری جو گروپس تھے، یہ تقریباً پہلے گروپس میں سے تھے، ہیوج نمبر آف پیپل they were coming out of the mosque، وہ میں بھی ان میں سے ایک تھا۔ تو ایک آدمی باہر سعودی تھا، وہ کھڑا تھا، اس نے مجھے کہا ایگزیکٹ اس کا پوائنٹ آف کیا، تم نے جدہ جانا ہے؟ میں نے جانا ہے، لیکن میں نے جدہ ایئرپورٹ پہ جانا ہے۔ چلو کوئی بات نہیں ہے، میری گاڑی میں ایک سیٹ ہے، فرنٹ سیٹ ہے بلکہ، میں کہا لیکن مجھے تو فلاں جگہ سے جا کے اپنا سامان بھی کلیکٹ کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ لوگ بھی لیٹ ہو جائیں گے اور میں بھی اپنی شاید فلائٹ نہ پکڑ سکوں۔ تو اس نے کہا کہ یہ بات کی بات میں دیکھیں گے۔
پہلے سامان لیتے ہیں. سامان لیا، سامان لینے میں کپڑے تبدیل کرنے میں تھوڑا سا جو ٹائم لگا وہ لگا تھوڑا تھا یا زیادہ، لیکن کسی ایک سواری نے اور اس ڈرائیور نے کوئی ناراضگی، کوئی ایسی چیز نہیں کی جس میں کمپلین کا عنصر ہو. اور وہ مجھے انہوں نے آمنا و صدقنا والی بات ہوتی جیسے کہ ویلکم بیک ہوم، آؤ جی بیٹھو تشریف چلیں. چل گئے. راستے میں کسی نے کسی سے کوئی بات نہیں کی. ظاہر ہے وہ سواریاں مختلف قسم کے لوگوں کی کلینز اور نیشنلٹیز اور سب کچھ ہوتا ہے. وہ جب قریب پہنچے تو وہاں پہ ایک سٹی کی طرف جا رہا تھا راستہ اور ایک بائی پاس جا رہا تھا ٹورڈز دی ایئرپورٹ. تو اس نے ان سے پوچھا کہ دیکھیں اس سے جانا ہے ایئرپورٹ تو اس کا ٹائم تھوڑا ہے، کہیں ایسا کر سکتے ہیں ہم آپ کی اجازت سے کہ ہم پہلے اس کو ایئرپورٹ چھوڑ آئیں. وہ یکسوان ہو کے انہوں نے کہا ہاں ہاں بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم نے تو سٹی میں ہی جانا ہے. چلے گئے. جیسے ہی وہاں پہنچے تو اس نے کہا کہ دیکھو تم فوری طور پہ اندر چلے جاؤ، میں تمہارا لگیج جو ڈگی میں ہے وہ میں اٹھا کے لے آؤں. نائس پرسن ہی واز. وہ اندر گیا. اب وہ مینول ٹکٹنگ کا دور تھا، کوئی کمپیوٹرائزیشن نہیں تھی. ہجوم لگا ہوا ہے تو لگا ہوا ہے، سیٹ بک ہے تو بک ہے، لیکن جس کی کا داؤ لگ گیا اس کو وہ بورڈنگ کارڈ مل گیا، جس کا نہیں لگا اس کو بہرحال جیسے جیسے بھی ہوتا ہے. اب میں بالکل آخر میں کھڑا تھا تو اتنے میں وہ پہنچ گیا. ڈرائیور جو تھا اس نے مجھے کہا کہ تم نے اعلان سنا؟ میں کہا ہاں میں نے سنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس فلائٹ کی کا جو بورڈنگ ہے وہ کاؤنٹر نمبر سو اینڈ سو پہ، اور وہ کاؤنٹر تو وہ سامنے ہے. تو اس نے کہا پھر ویٹ کس چیز کا کرتے ہو، چلو بھاگو. وہ سامان لے کے پہلے نمبر پہ وہاں پہ اس نے آگے کھڑے ہو کے رکھ دیا. اتنے میں وہ جو اسٹاف تھا بکنگ کرنے والا یا جو چیک ان کرنے والا وہ وہاں پہ آ گیا. اب ناؤ I, the person who was absolutely on the last edge, I was the person in the first row in the first place. تو میں نے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہا. تو اس نے کہا اس کی ضرورت نہیں ہے، تم خیریت سے جاؤ. اور پھر میں نے کہا کہ ٹھہرو میں یہ بورڈنگ کارڈ لے لوں تو پھر میں تمہارے ساتھ سیٹل کرتا ہوں. انہوں نے سیٹل کرنے کی بالکل کوئی گنجائش نہیں. جو پیسے تم نے طے کیے تھے اگر وہ تمہاری جیب میں ہیں تو تم مجھے وہ دے دو، اس کے بعد وہ سارے سیٹل ہیں. میں نے اس کو دیے اور میں نے وہ ٹریول کیا. میں خیریت سے پہنچ گیا اور اپنے سارے کاموں کو نپٹا لیا. اللہ تعالیٰ کی ذات کا اتنا بڑا کرم، اتنی عنایت، بڑی رحیم و کریم ذات. آپ بھی جڑ جائیے اس سے. اور میرے حق میں دعا کیجیے اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو بھی آسانیاں وہاں پہنچائے اور آسانیاں بانٹنے کا شرط عنایت فرمائے. میرے حق میں ونس اگین دعائیں کی درخواست ہے. اللہ کریم آپ پہ کرم کرے، میرے اوپر بھی کرم کرے، میری فیملی پہ بھی کرے، آپ کی فیملی پہ بھی کرے. اللہ حافظ. پھر انشاءاللہ ملتے ہیں اسی طرح کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ. اس میں بھی تھوڑی سی ایک حیرت انگیز چیز ہے. انشاءاللہ پھر ملاقات. جزاکم اللہ خیر. اللہ حافظ.